بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام حضرات کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں پھر حاضر ہوا ہوں۔ رمضان المبارک کا آج 20واں روزہ ہے اور تقریباً رمضان المبارک ختم ہو چکا ہے اور صرف 10 یا 9 روزے رہ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بقیہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے پچھلے روزے رکھے، تراویح پڑھی، نوافل ادا کیے، فرض ادا کیے، سنتیں ادا کی، ذکر اذکار کیا، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کے اور ان سب کے روزوں کو، نوافل کو، تراویح کو، ذکر اذکار کو، فرائض کو، سنتوں کو، سب کو قبول فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے اس چینل کو سبسکرائب کیا ہے، لیکن سبسکرائبر بہت کم ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں آپ تمام حضرات سے کہ سب سے پہلے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ تو میں آپ تمام حضرات کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اس چینل کو سبسکرائب کیا اور میری ان ویڈیوز کو لائک کیا۔ میں حاضر ہوا ہوں یہ عرض لے کر کہ عید الفطر 10 یا 9 دن بعد شروع ہو جائے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی نا، قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی، تو اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اس نے فلاح پائی جس نے اپنے آپ کو پاک کیا اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ یہ جو نماز پڑھتا رہا یعنی وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا، فصلی، اور نماز پڑھتا رہا، اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا۔ اس سے مراد جو ہم عید الفطر میں یا عید میں جو مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ جو ہم عید میں یہ پڑھتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، تکبیر، اس سے مراد وذکر اسم ربہ سے مراد یہ تکبیر ہے جو ہم پڑھتے ہیں، اور آگے فصلی یعنی جو نماز پڑھتا رہا، مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عید کی نماز ہے۔ تو عید الفطر کی بہت فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب لوگ رمضان شریف کے روزے رکھتے ہیں اور یکم شوال کے دن عید کی نماز ادا کرنے کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے ملائکہ، ہر مزدور اپنی اجرت طلب کرتا ہے، اور میرے وہ بندے جنہوں نے رمضان شریف کے روزے رکھے اور عید کی نماز کے لیے گھروں سے نکلے تو وہ بھی اپنی اجرت طلب کرتے ہیں۔ تم گواہ بن جاؤ، میں نے ان کے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اور ایک ندا دینے والا ندا کرتا ہے کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، تمہارے تمام گناہ معاف ہو چکے ہیں اور تمہارے تمام گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ اور ندا دی جاتی ہے کہ اے میرے بندوں، تم نے میری رضا کے لیے روزے رکھے اور میرے لیے ہی افطار کیے، اٹھو تمہیں بخش دیا گیا ہے۔ چونکہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ میں آپ کو پہلے عرض کر دوں، یہ مشکات شریف میں بھی آپ کو حدیث ملے گی، درۃ الناصحین میں بھی یہ حدیث آپ کو مل جائے گی، شعب الایمان بہقی شریف میں بھی یہ حدیث مل جائے گی، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ علماء نے ضعیف حدیث کو، جو حدیث ضعیف ہو چکتی ہے، ان کو فضائل میں بیان کرنے کا، ذکر کرنے کا علماء نے جائز قرار دیا ہے۔ تو ہم اب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ عید والے دن ہمارے آقا و مولا سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا عمل تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں
کہ عید کے دن حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام غسل فرماتے، صاف ستھرا پاکیزہ لباس زیب تن فرماتے، خوشبو لگاتے اور کاشانہ نبوت سے عیدین کی نماز کے لیے باہر تشریف لاتے، اور عید الفطر کے دن نماز سے پہلے کچھ تناول فرماتے، اور عید الاضحیٰ کے دن عید کی نماز کے فوراً بعد قربانی ذبح فرماتے اور اس کا گوشت تناول فرماتے، اور عیدین کی نماز کی طرف جاتے اور آتے وقت بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے، اور جس راستے سے نماز پڑھنے کے لیے جاتے واپسی پر دوسرے راستے سے گزر فرماتے، لوگوں کے ساتھ مصافحہ فرماتے۔ نماز عید ادا کرنے کے لیے عیدگاہ کی طرف جانے کی آپ کی عجیب شان ہوتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے ہمراہ ہوتے، اور ان کے ہاتھ میں وہ چھوٹا سا نیزہ ہوتا جو شاہ نجاشی نے آپ کو بطور نذرانہ پیش کیا تھا۔ شاہ نجاشی نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں 3 حرابے یعنی چھوٹے نیزے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بطور نذرانہ عقیدت بھیجے تھے، اور آپ علیہ السلام نے وہ نیزے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیے تھے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نیزہ ہاتھ میں لیے آگے آگے ہوتے، اور دوسرے لوگ جب حضور علیہ السلام کو عیدگاہ کی طرف جاتے دیکھتے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے، یہاں تک کہ لوگوں کا ایک ہجوم جلوس کی شکل اختیار کر لیتا، اور ان کی زبانوں پر تکبیر اور تہلیل اور حمد و ثنا کے نغمے ہوا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد خطبہ ارشاد فرماتے، اور بہت سے واقعات آپ پڑھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ ایک واقعہ پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ ایک یتیم لڑکا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ عید کے دن حضور علیہ السلام نماز عید کے لیے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے، اور آپ کے راستے میں یعنی جو آپ جہاں سے آپ گزر رہے تھے وہاں پر کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ ان میں سے ایک بچہ غمزدہ اور پریشان حال یعنی الگ بیٹھا ہوا تھا۔ میرے آقا و مولا کائنات کے والی مالک دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی حالت کو دیکھا۔ اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے تھے، تو آپ علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے گئے اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور محبت بھرے انداز میں اس سے پوچھا کہ اے بچے، تو کیوں رو رہا ہے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیوں نہیں کھیلتا؟ تو حضور علیہ السلام کو پہچانتا نہیں تھا وہ بچہ، اس لیے کہنے لگا کہ اے آدمی، میں ایک یتیم بچہ ہوں، میرا والد ایک جنگ میں شریک ہو کر شہادت کا جام نوش کر چکا ہے۔ میرے والد نے نئی شادی کر لی ہے اور میری والدہ نے نئی شادی کر لی ہے اور انہوں نے میرے باپ کو جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے اور مجھے اپنے باپ کی میراث میں محروم کر دیا۔ تو اس کے نئے خاوند نے مجھے اپنے گھر سے بھی نکال دیا ہے۔ اب نہ تو میرے پاس کھانے پینے کا سامان ہے اور نہ ہی پہننے کے لیے کپڑے ہیں۔ تو میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور فرمایا، کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ میں تیرا باپ ہو جاؤں، عائشہ تیری ماں ہو جائے، علی تیرا چاچا اور حسن اور حسین تیرے بھائی ہو اور فاطمہ تیری بہن ہو جائے؟ تو اس رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، تو اس بچے نے پہچان لیا کہ یہ تو اللہ کے رسول لگتے ہیں۔ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ حضور علیہ السلام کے ساتھ چپک گیا۔ آپ علیہ السلام اس کریمانہ پیشکش کو قبول کر لی۔ حضور علیہ السلام نے اسے اپنے دامن و عفو و کرم میں پناہ دی اور اسے اپنے گھر لے گئے۔ جب آپ گھر لے گئے تو واپسی، جب آپ کپڑے وغیرہ اسے پہنائے، جب آپ واپس تشریف لا رہے تھے تو بچہ اپنی زبان سے کیا کہہ رہا تھا؟ حدیث کے الفاظ ہیں، بچہ اپنی زبان سے کہہ رہا تھا کہ تھا تو یتیم، گویا کہ بچہ اپنی زبان سے یہی کہہ رہا تھا کہ تھا تو یتیم مگر یتیمی کا مزہ آ گیا۔ تو حضرات محترم،
ہم اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے آقا و مولا سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں، اور جو ہمارے آقا و مولا سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں راستہ بتایا ہم اس راستے پر عمل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جو اس ویڈیو کو سن رہے ہیں ان سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیے گئے علم، حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 11 منٹ کی ویڈیو، اسے لازمی شیئر کریں، اور میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں دوبارہ کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے سے زیادہ شیئر کریں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، تو ولید الحسن سیفی کو اجازت دیں، اور آپ تمام حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔